میں وحرزن للأمیین، جو امی لوگ ہوں گے، ان پڑھ لوگ ہوں گے، عرب کے لوگ، ان کے لیے آپ پناہ گاہ بن کے آئیں گے، حفاظت والے بن کے آئیں گے۔ انت عبدی و رسولی، تورات میں یہ آیا، اللہ نے فرمایا تم میرے بندے ہو، میرے رسول ہو۔ سمیتک المتوکل، میں نے تمہارا نام خصوصی طور پر متوکل رکھا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والا۔ یوں تو سارے ہی نبی اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی سیرت کے اس پہلو کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، جو تورات میں یہ صفت بیان کی گئی ہے نا، اللہ کے نبی کے اللہ پر توکل کے کیا انداز تھے۔ صرف ہجرت کا واقعہ دیکھ لیں، اس میں جو واقعات پیش آئے اللہ پر توکل بھروسے کے، تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، سخت عادتوں والے نہیں ہوں گے، سخت مزاج نہیں ہوں گے۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصے اور واقعے کے ضمن میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی تشریف آوری کے بارے میں پچھلی جو بڑی آسمانی کتابیں تھیں، اہم صحیفے تھے، ان میں بشارتیں آئی، خوشخبریاں آئی، پیشین گوئیاں بیان کی گئی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب حق کی تلاش میں نکلے تھے اور اس وقت کے صحیح مذہب عیسائیت کے علماء کے پاس، احبار کے پاس گئے، اور ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، اس طرح 3-4 ان کے علماء کے پاس رہے، تربیت پائی، آخری جو مربی تھا اس کے جانے کا جب وقت آیا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا تو میں تو حق کی تلاش میں آیا تھا، اور جتنے بھی اہل حق تھے وہ ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا تھا اب عیسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کے آئے اس پر صحیح طور پر میں کسی کو نہیں پاتا ہوں۔ اب مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ عیسیٰ جس کی بشارت دینے آئے تھے، خوشخبری دینے آئے تھے، آخری پیغمبر، اس کے تشریف لانے کا زمانہ قریب آ گیا، لہذا اس کی تلاش جاری رکھو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی علامتیں کیا ہوگی؟ تو وہ بات آئی پچھلے جمعہ میں، اس نے 3 علامتیں بتائی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ اور ہجرت کی جگہ کا پورا نقشہ بتایا تھا جو ان کی کتابوں میں آیا تھا۔ صرف یہ حضرت سلمان فارسی کا ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے واقعات حدیث کی کتابوں میں دوسرے آسمانی کتابوں کے جانکار افراد، علماء، احبار و رہبان کے بھی آئے۔
جنہوں نے اپنی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا، پھر اس کو جانچا، پرکھا، تجربہ کیا، اپنے آنکھوں سے ان علامتوں اور نشانیوں کو دیکھا، اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی. ان میں سے ایک واقعہ حدیث کی مختلف کتابوں میں، مجمع الزواہد مشہور کتاب ہے، اسی طرح سنن ابن ماجہ میں بھی غالباً یہ آیا ہے. حضرت عبداللہ ابن سعنہ، سعنہ بھی پڑھتے اصل سعنہ، یہودی بڑے عالم تھے. ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام کے بارے میں کئی مرتبہ بات آئی، ذکر آیا. وہ بھی بڑے یہودی عالم تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، اور آپ کی زبان مبارک سے کوثر و تسنیم میں دھلے ہوئے الفاظ، جملے، بول سنے، متاثر ہوئے. کہنے لگے واللہ ان وجہ لیس بوجہ کذاب، قسم بخدا یہ جو شخصیت بول رہی ہے اس کا جو چہرہ ہے کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بڑے یہودی عالم تھے. وہ کہتے ہیں کہ زید بن سعنہ جو یہود کے بڑے عالم تھے، ان کے اسلام لانے کا سبب، اسلام لانے کی وجہ کیا بنی، اس کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ زید بن سعنہ یہود کے بڑے عالم تھے، آسمانی کتابوں کے جانکار تھے. اپنی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ رکھا تھا، علامتیں اور نشانیاں. تو وہ تلاش میں تھے کہ میں ان کو جانچوں پرکھوں. یہ جو آخری نبی آئے ہیں، مدینے میں آ کر انہوں نے پناہ لی ہے، اس کو ہجرت گاہ بنایا ہے، اور یہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا نبی تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے. تو جو علامتیں ہم نے پڑھی ہے اس میں پائی جاتی ہے یا نہیں. چنانچہ وہ تاک میں رہتے تھے، تلاش میں رہتے تھے. ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے حجرے سے، کسی کمرے سے، گھر سے نکل رہے تھے، اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دیہات کا کوئی آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم کے لوگوں کو میں نے یہ کہا اسلام قبول کر لو، یؤتکم اللہ رزقا رغدا، اللہ خوب کشادہ روزی دے گا، وارے نیارے ہو جائیں گے، تمہاری حالت اچھی ہو جائے گی، اسلام قبول کر لو. تو انہوں نے اس امید میں، طمع میں اسلام قبول کر لیا کہ ہماری حالت درست ہو جائے گی، خوشحالی آ جائے گی. لیکن اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ بارش کی کمی ہو گئی اور پانی نیچے چلے گئے، پیداوار نہیں ہے، قحط سالی کا سا ماحول ہے. اب اس بات کا خدشہ اور ڈر ہے کہ کہیں وہ اسلام کو نہ چھوڑ دے، کہ اس کی وجہ سے تو ہم پر پریشانیاں آ رہی ہیں. اس لیے اللہ کے نبی، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو عنایت کیجئے، میں ان کی مدد کروں، ان کا تعاون کروں تاکہ وہ اسلام پر جمے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، زید بن سعمہ یہودی بڑے عالم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو ساتھ میں آدمی تھے، حضرت علی تھے، ان کی طرف دیکھا سوالیہ انداز سے، سوالیہ نگاہوں سے کہ بھائی کچھ ہے بیت المال وغیرہ میں اس وقت سامان ہے تعاون کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا. انہوں نے کہا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کھڑے رہے. اتنے میں وہ یہودی کہتے ہیں، یہودی بڑے عالم، کہ میں نے لپک کے کہہ دیا، آگے بڑھ کر کہہ دیا، اے محمد، آپ کو مال کی ضرورت ہے، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہے. کہنے لگا کہ یہ 40 مسقال ہے. سونے کے سکے ہوا کرتے تھے، خاص وزن ہوا کرتا تھا مسقال. تو یہ 40 مسقال ہے، یہ آپ لے لیجئے، اور اس کے بدلے آپ اتنی مدت کے بعد، اتنے ٹائم کے بعد فلاں آدمی کا جو باغ ہے اس کی کھجوریں مجھے دے دینا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو خاص باغ کی کھجوریں جو کہہ رہے ہو نا،
یہ شرط تو منظور نہیں ہے کسی بھی باغ کی کھجوریں اتنی مقدار کی جو بھی ہوگی اتنے پیسوں کی وہ ہم آپ کو دے دیں گے، اس کے لیے تیار ہو؟ تو یہودی عالم کہنے لگا بالکل میں تیار ہوں. اصل اس کو تو جانچنا تھا، پرکھنا تھا جو اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، تو تیار ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ پیسے لیے اور اس دیہاتی کے حوالے کیے کہ جاؤ اپنی قوم کی مدد کرو. وہ لے کے چلا گیا. جو مدت متعین ہوئی تھی کہ 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد تم آ کر پیسے وصول کر لینا، وہ یہودی بڑے عالم کہتے ہیں کہ جو مدت متعین ہوئی تھی، جو تاریخ متعین ہوئی تھی، اس کے مکمل ہونے سے چند دن پہلے 2-3 دن پہلے ہی میں آ گیا. میں جس وقت آیا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں گئے ہوئے تھے. ابو بکر، عمر، عثمان یہ حضرات آپ کے ساتھ تھے اور جنازے سے فارغ ہو کر ایک دیوار تھی، آپ اس کا سہارا لے کے بیٹھ گئے. میں آگے بڑھا اور آگے بڑھتے ہی بغیر کچھ کہے ہوئے میں نے آپ کا گریبان پکڑ لیا اور سخت سست کہنے لگا، جو بولنا تھا وہ بولا. اس موقع پر میں نے یہ بھی کہا کہ اے بنی عبد المطلب، حضور کے دادا ہیں، اے عبد المطلب کی اولاد، اے عبد المطلب کے بیٹو، میں نے تمہارے بارے میں سنا تھا کہ تم بڑے نادہندہ ہو، ٹال مٹول کرتے ہو. کسی سے کچھ لینے کے بعد، قرض لینے کے بعد ادا کرنے میں تمہیں بڑی دشواری پیش آتی ہے، ٹال مٹول کرتے رہتے ہو، دیتے نہیں ہو، آدمی کو پریشان کر دیتے ہو. آج میں نے دیکھ لیا، حالانکہ ابھی مدت جو متعین ہوئی تھی وہ پوری بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبی کو غصہ دلانے کے لیے، اللہ کے نبی کو غصہ دلانے کے لیے، آپ کے حلم، آپ کی بردباری، آپ کے تحمل، آپ کے برداشت کے مزاج کو جانچنے کے لیے اور آپ کے اخلاق کو پرکھنے کے لیے اس نے یہ کیا تھا. کہنے لگا کہ واللہ یا بنی عبد المطلب انکم مطلن، بڑے ٹال مٹول کرنے والے ہو، اور میں نے اس بارے میں سن رکھا تھا. اللہ کے نبی خاموش سن رہے. حضرت عمر بھی تھے، دیگر جانسار صحابہ بھی تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں میں نے عمر کی طرف دیکھا، عمر بہت غصے سے مجھے دیکھ رہے تھے. ان کی آنکھیں غصے سے ایسے گھوم رہی تھی جیسے سورج فلک پہ آسمان پہ ہو، اتنے لال پیلے ہو رہے تھے اور ارادہ کر رہے تھے کہ ابھی اس کا کام تمام کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام پیش نظر نہیں ہوتا تو دھکم مکہ کر ہی لیتے اور اچھی طرح سے اس کی پٹائی کر دیتے، لیکن اللہ کے نبی بھی کھڑے تھے، اس لیے ادب و احترام بھی پیش نظر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر خاموشی کے بعد جب حضرت عمر نے اس سے یہ بھی کہا کہ بھائی یہ کون سا انداز ہے، یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں، تمہارا بے ادبی کا انداز، گستاخانہ انداز، نبی کے ساتھ یہ معاملہ، نبی کے منہ کے سامنے یہ جملے، یہ حضرت عمر نے کہہ بھی دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف دیکھا، اس کو کچھ نہیں کہا. یہودی نے جس نے آپ کا گریبان پکڑا، جس نے آپ کو سخت سست کہا، برا بلا کہا، اس کو کچھ نہیں کہا. حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا انا کننا احوج الی غیر ھذا منک یا عمر، اے عمر ہم دونوں یہ جو تم رویہ اپنا رہے ہو، اس کو غصے سے دیکھ رہے ہو، اس کو برا بلا کہہ رہے ہو نا، اس کے علاوہ کسی اور رویے کی ہم دونوں کے ساتھ ضرورت تھی، تمہاری طرف سے کوئی اور رویہ ہونا چاہیے تھا. کیا کہا کہ ان تأمرنی بحسن الادا وتأمرہ بحسن اتباع، مجھے یہ کہتے اللہ کے نبی اچھے طریقے سے آپ ادا کر دیجیے، پیمنٹ کر دیجیے آپ اس کا اچھے انداز سے، اور اس سے کہتے کہ بھائی یہ کوئی مانگنے کا انداز ہے، آتے ہی تم نے سخت سست کہنا شروع کر دیا. حالانکہ حضرت عمر کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ 2 دن پہلے آیا ہے. تم اسے کہتے کہ اچھے طریقے سے مانگو، اچھے طریقے سے تقاضا کرو. یہ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا. اب آپ اندازہ لگائیے، اگر آپ اپنے کو اس جگہ رکھیے اور یا کسی اور انسان کو، ایسے انسان کو جس کا ایک مقام بھی ہے، مرتبہ بھی ہے، لوگوں میں عظمت بھی ہے،
ایک اسٹیٹس ہے، سماج میں مقام ہے، بہت بڑا عہدہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ حفاظت کرنے والے بھی موجود ہیں اور جانثار موجود ہیں، اس کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے وہاں موجود ہوں، اور کوئی آدمی آ کے اس کے ساتھ یہ رویہ اپنائے تو سب سے پہلے تو وہ اپنے مقام کا روپ دکھائے گا، جانتا نہیں ہے تو مجھے کون ہے۔ نیتا لوگ کس طرح کرتے ہیں، دیکھیے بڑے لوگ کس طرح کرتے ہیں، تو اس طرح روپ دکھاتا، پھر یہ کہ وہ نہیں دکھاتا تو پاس میں چاہنے والے جو تھے وہ اس کی تکہ بوٹی کر دیتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی متوجہ ہو کے پیارے جملے کہے، عمر غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں تھی، تمہیں تو ہم دونوں کے ساتھ برابر کا معاملہ کرنا چاہیے تھا۔ مجھے کہتے یا رسول اللہ اگر یہ مانگتا ہے اچھے انداز سے آپ ادا کر دیجئے، اسے کہتے بھائی مانگنے کا تھوڑا کچھ سلیقہ ہونا چاہیے، اچھا انداز ہونا چاہیے، یہ کون سا مانگنے کا انداز۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عمر جاؤ بیت المال میں اس کی جو کھجوریں متعین ہوئی تھی وہ کھجوریں رکھی ہوئی ہے اور اس کو جا کے ادا کرو۔ مزید حضرت عمر سے یہ کہا کہ کچھ بڑھا کے اس کو کھجوری دینا، 20 سا یا اتنی تقریباً اتنی کھجوریں اس کو مزید دینا، بڑھا کے دینا، جزاء ما ربعتہ، تم نے اس کو ڈر اور خوف میں مبتلا کیا نا، ڈرا دیا نا، اس کو دھمکایا ہے، اس کے بدلے مزید اس کو ادا کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کے گئے بیت المال میں، اس کی جو مقدار تھی وہ دے دی، اس کے بعد اور مزید کچھ سا کھجوریں دی، تو وہ کہنے لگا عمر یہ کیوں دے رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے مجھے یہ کہا کہ تم نے اس کو جو ڈرایا ہے دھمکایا ہے اس کے بدلے یہ تم مزید اس کو دے دینا۔ جب یہ بات سنی، یہ جملہ سنا اللہ کے نبی کا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہنے لگا عمر مجھے جانتے ہو؟ کہا کہ نہیں جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے سے اس کو نہیں جانتے تھے، نام سن رکھا تھا۔ عمر مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتا ہوں۔ کہا کہ میں زید ابن سانہ ہوں۔ کہا اچھا زید ابن سانہ کون سے؟ وہ حبرن، یہود کے بڑے عالموں میں سے ایک عالم ہے، وہ ہو؟ کہا میں وہی ہوں۔ کہا خدا کے بندے، عالم ہو، جانکار ہو، آسمانی کتابوں کے بارے میں جانتے ہو، نبی پر کے بارے میں بھی تم نے پڑھ رکھا ہوگا، کتنے عظیم اور بڑی شخصیت ہیں، اور ان کے ساتھ تمہارا یہ رویہ۔ تو کہنے لگے عمر جو جملہ کہا، عمر واللہ ما من علامات النبوت شیء الا وقد عرفتها فی وجہ محمد، نبوت کی جو علامتیں، جو نشانیاں، جو پیشین گوئیاں میں نے پڑھ رکھی تھی آخری نبی کے بارے میں، وہ محمد عربی کے نورانی چہرے پر میں نے سب جان لی، پہچان لی، پرکھ لی، ان کا تجربہ کر لیا۔ حین نظرت الیہ، جب میں نے آپ کو دیکھا، الا شیئین لم اخبرہما منہ، ہاں دو چیزیں ایسی تھی جو میں نے ابھی تک پرکھی نہیں تھی، دیکھی نہیں تھی، اور وہ معاملے کی بات تھی، عملی بات تھی جو ابھی تک میں نے پرکھی نہیں تھی۔ حضرت عمر نے کہا وہ کون سی تھی جو تم نے آج پرکھنا چاہا؟ تو کہا کہ یسبق حلمہ جہلہ ولا یزیدہ شدت الجہل علیہ الا حلما، کہا کہ ہماری آسمانی کتابوں میں اس کی جو علامتیں لکھی ہوئی ان میں ایک یہ ہے کہ ان کا حلم، بردباری، برداشت، عفو درگزر، یہ ان کی جہالت، نادانی یا سخت رویے سے بڑھ کے ہوگا، ان کا حلم بڑا ہوا ہوگا ان کے جہل سے، اور کوئی آدمی ان کے ساتھ جتنا زیادہ برا رویہ اختیار کرے گا تو ان کی طرف سے اور زیادہ حلم، بردباری کا معاملہ ہوگا، غصے میں نہیں آئیں، آپے سے باہر نہیں ہوں گے، کوئی کتنا ان کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کرے، جس قدر گستاخی کا معاملہ کرے گا ان کے حلم کا بھی معیار بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ دو چیزیں تھیں جو میں نے ابھی تک نہیں پرکھی تھی، اور آج میں نے اس طرح کر کے کہ جو مدت متعین ہوئی تھی اس سے پہلے آ کے غصہ دلا کر، آپے سے باہر کرنے کی کوشش کر کے، جملے سخت سست کہہ کر میں نے چاہا کہ میں پرکھوں، اور آج میں نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ فَأُشْهِدُكَ يَا عُمَرُ أَنِّي قَدْ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، اے عمر میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، آج میں اعلان کر رہا ہوں، میں اللہ پر
رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہوں، خوش ہوں، اور اسلام کو دین کے اعتبار سے پسند کرتا ہوں، اور محمد کو نبی ماننے پر راضی ہوں، خوش ہوں، اور میں اس کا اعلان کرتا ہوں، اور اے عمر مجھے ان کھجوروں کی ضرورت نہیں تھی، انی اکثرہم مالا، یہودیوں میں جو بڑے گنے چنے مالدار صاحب ثروت لوگ ہیں ان میں سے میں ایک ہوں، مجھے ان کی ضرورت نہیں تھی، اب میں نے یہ چیز پرکھ لی ہے، جانچ لی ہے، ان شطر مالی صدقۃ علی امت محمد، میرا جتنا بھی مال ہے اس کا آدھا میں امت محمدیہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کے اللہ کے نبی کے پاس آئے، سارا واقعہ سنایا، اللہ کے نبی مسکرائے، اور پھر اللہ کے نبی کے سامنے انہوں نے اعلان کیا، یا رسول اللہ میں نے تو یہ جانچنے پرکھنے کے لیے کیا تھا، آپ کی بے ادبی مقصود نہیں تھی، بے احترامی مقصود نہیں تھی، آپ کو غصہ دلا کر اصل میں مجھے کچھ نشانیاں، علامتیں اور پیشین گوئیاں جو میں نے پڑھ رکھی تھی اپنی کتاب میں اس کے بارے میں جانچنا تھا، پرکھنا تھا، آج میں نے دیکھ لیا ہے، اب میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کی غلامی میں آ گیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔ اس میں ایک واقعہ ہمارے لیے بھی، اس واقعے میں عبرت ہے، نصیحت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام تھا، کیا عظمت تھی، آپ پر اپنا سب کچھ نثار کرنے والے صحابہ کرام چاہنے والے افراد تھے، اور آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے ایک آدمی، بے ادبی کر رہا ہے، غصہ دلا رہا ہے، اور اللہ کے نبی برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سیرت کی جو دلچسپ واقعات ہوتے ہیں، یا آپ کے چہرے کا حسن و جمال ہوتا ہے، یا آپ کے خاندان کی وہ سب چیزیں بیان کرتے ہیں، بہت اچھی لگتی ہے، وہ بھی ثواب کی چیز ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اصل تو حضور کی سیرت جو پریکٹیکل ہے، عملی ہے، ہماری زندگی میں آنا چاہیے، وہ یہ ہے۔ جب ہمیں کوئی غصہ دلاتا ہے ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں یا برداشت کرتے؟ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا معاملہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا معاملہ تو وہ ہے جو مشہور ہے ایک جملے کے طور پر، انگریزی میں کہتے ہیں نا ٹٹ فور ٹیٹ، جیسے کو تیسا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے کی استھتی میں بھی تھی، جواب دے سکتے تھے، آپ کے جانسار صحابہ دے سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ یہ حضور کی سیرت، یہ حضور کے اخلاق ہیں، یہ حضور کی وہ دلکش، دل کو کھینچنے والی وہ ادائیں ہیں جنہوں نے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا۔ معاف کرنا، درگزر کرنا، برداشت کرنا، اور جیسے کو تیسا جواب نہ دینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، بندہ نوازی کے یہ جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے۔ تو یہ واقعہ پچھلی مرتبہ بھی میں نے حضرت سلمان فارسی کا بیان کیا، اس مرتبہ ایک اور یہودی عالم کا بیان کیا۔ ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مہینہ حضور کی آمد کا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یوں تو پورے سال ہوتے رہنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں خصوصی طور پر اللہ کے نبی کی سیرت، آپ کے اعلیٰ کردار، آپ کے اخلاق اور آپ کی سیرت میں اپنانے کی جو چیزیں ہیں ان کو بیان بھی کرنا چاہیے، اور آپ کی عظمت بھی کہ پہلے جتنے بھی نبی آئے، پیغمبر آئے، ان کی زبانی بشارتیں سنوائی گئی، خوشخبریاں دی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ما بعث اللہ نبیا الا اخذ علیہ العہد لئن بعث محمد وهو حی لیتبعنہ۔ ابن عباس قرآن کی تفسیر کے ماہر تھے، حضور کی دعائیں ان کو حاصل تھی، تو کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو حضور سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر اس پیغمبر پر یہ عہد لیا، اسے قول و قرار لیا کہ اگر تمہارے رہتے ہوئے تمہاری زندگی میں محمد آ جائیں تو تم محمد کی پیروی کرنا ہے، ان کی اتباع کرنا ہے۔ وَأَخَذَ عَلَيْهِ أَن يَأْخُذَ عَلَى أُمَّتِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ عہد بھی لیا، یہ زبان بھی لی، یہ قول و قرار بھی لیا، اپنی امت سے یہ عہد لو لئن بعث محمد وهم احیاء لیتبعنہ وینصرنہ، کہ اگر تم لوگ زندہ رہو اور آخری نبی آ جائیں تو تم سب مل کر محمد کے اوپر تمہیں ایمان لانا ہے اور ان کے مددگار بن کر، ناصر بن کر رہنا ہے۔
یہ ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے اور نبیوں نے اپنی اپنی امتوں سے عہد لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی خطبے میں وہ آیت پڑھی، حضرت عیسیٰ کی بعثت یعنی اس دنیا میں آنے کے جو مقاصد تھے ان میں سے ایک مقصد خاص طور پر اسی وجہ سے آپ کو بھیجا گیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، میں اس دنیا میں آیا ہوں، آنے کا مقصد ہی ایک یہ بھی ہے کہ میں خوشخبری سنانے آیا ہوں میرے بعد ایک عظیم الشان رسول کی جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ خوشخبریاں دی، تورات میں اس کا تذکرہ آیا۔ حضرت عطاء ابن یسار کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص سے میں نے پوچھا اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ، تورات میں اللہ کے نبی کی جو صفات آئی ہیں، آپ کا جو حلیہ بیان ہوا ہے، آپ کے جو اخلاق اور کردار کا تذکرہ تورات میں آیا ہے، آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیے۔ قال اجل، انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بتاتا ہوں۔ پھر کہا واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض صفته فی القرآن، تورات میں اللہ کے نبی کے بعض اوصاف، بعض خوبیاں، بعض امتیازات وہی ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ پھر آیت تلاوت کی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، ڈرانے والا چوکنا کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا دائی بنا کے بھیجا ہے، اور سراج منیر چمکتا دمکتا روشن آفتاب نبوت بنا کے آپ کو بھیجا ہے۔ یہ قرآن میں آیا ہے، یہ تورات میں بھی آیا ہے، اور پھر تورات میں آگے کچھ اور آپ کی خوبیاں بیان ہوئی ہے، ان میں وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، جو امی لوگ ہوں گے، ان پڑھ لوگ ہوں گے، عرب کے لوگ، ان کے لیے آپ پناہ گاہ بن کے آئیں گے، حفاظت والے بن کے آئیں گے۔ انت عبدی و رسولی، تورات میں یہ آیا، اللہ نے فرمایا تم میرے بندے ہو، میرے رسول ہو، سمیتک المتوکل، میں نے تمہارا نام خصوصی طور پر متوکل رکھا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والا۔ یوں تو سارے ہی نبی اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی سیرت کے اس پہلو کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں جو تورات میں یہ صفت بیان کی گئی ہے نا، اللہ کے نبی کے اللہ پر توکل کے کیا انداز تھے، صرف ہجرت کا واقعہ دیکھ لیں، اس میں جو واقعات پیش آئے ہیں اللہ پر توکل بھروسے کے، تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، لیس بفظ ولا غلیظ، سخت عادتوں والے نہیں ہوں گے، سخت مزاج نہیں ہوں گے، ترش مزاج نہیں ہوں گے، سنگ دل نہیں ہوں گے، ولا سخاب فی الاسواق، بازاروں میں چلانے والے نہیں ہوں گے۔ عام بھائی بازار میں تو ہر ایک چلاتا ہے، وہاں تو شور ہی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ عام مجلسوں میں وہ چلاتے نہیں ہیں، خاص طور پر بازار میں بھی چلانے والے نہیں ہوں گے۔ ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں، ولکن یعفو ویغفر، معاف کریں گے، درگزر کریں گے، یہ ان کی خاص خوبی ہوگی۔ ولن یقبضہ اللہ، اللہ تعالی آپ کو اس دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھائے گا آخری نبی کو، حتی یقیم بہ الملۃ الاوجاع، یہاں تک کہ جو ٹیڑھا پن آ گیا تھا لوگوں میں، مذہب میں، دھرموں میں، غلط چیزیں لوگوں نے اختیار کر لی تھی، اس کو درست نہ کر دیں، ٹھیک نہ کر دیں۔ وَأَن يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ کر اسلام میں داخل نہ ہو جائیں تب تک آپ اس دنیا سے پردہ نہیں فرمائیں گے۔ وَيَفْتَحَ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس دنیا سے نہیں اٹھائیں گے جب تک کہ بند آنکھوں کو نہ کھول دیں اور بہرے کانوں کو نہ سنا دیں، ان کو نہ کھول دیں، اور جن کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں ان کے دلوں سے پردے نہ ہٹا دیں، اور وہ حق بات کو دیکھ نہ لیں اور سن نہ لیں اور اس کا تجربہ نہ کر لیں، تب تک اس نبی کو اس دنیا سے نہیں اٹھائیں گے۔ یہ تورات میں اللہ کے نبی کے بارے میں پیشین گویاں آئی، تو یہ اللہ کے نبی کی پیشین کے بارے میں ان نبیوں نے بتایا ہے، کتابوں میں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ پھر آخری نبی بن کر اور عظمت والی چادر نبوت کی اوڑھ کر آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے ایک بہترین شاندار محل بنایا، بہت خوبصورت محل بنایا، سب لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، لیکن کسی ایک کونے میں ایک اینٹ اس نے چھوڑ دی، ایک پتھر چھوڑ دیا، تو سب آ کے کہتے ہیں ماشاءاللہ بہترین محل ہے، گھر ہے اور حویلی ہے۔ اگر یہ جگہ خالی نہ ہوتی،
یہ پر کر دی جاتی تو اس کے حسن میں خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ جو اینٹ اس محل میں رہ گئی تھی وہ میں اینٹ ہوں، فَأَنَا اللَّبِينَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، وہ اینٹ میں ہوں، میں نبیوں کا خاتم ہوں، نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ وہ اینٹ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا کے نبوت کے اس محل میں رکھ دی، اب اس کے حسن میں اضافے میں اور اس کے کمال میں کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ ایسا نبی عظمت والا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں جہاں اور بہت سارے کام کرنے چاہیے، ایک جذبہ ہونا چاہیے، وہاں یہ بھی ہونا چاہیے کم از کم یہ مہینہ تو ہمارا اتباع نبی میں گزرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، نمونے کو، آپ کی سیرت کو ہم پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، گھروں میں ماحول بنائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیا کارنامے انجام دیے، اور روزانہ کا جو روزمرہ کا جو معمول ہے نا ہمارا کھانے کا، پینے کا، سونے کا، کم از کم ہم وہ اپنے عمل میں داخل کریں۔ کھانا کھائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو یاد کر کے بھائی اللہ کے نبی نے کھانے کی کیا سنتیں بتائی ہے، سونے کی کیا سنتیں بتائی ہے اور اس عمل کی کیا سنتیں بتائی ہے، گھروں میں ایسا ماحول ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ جذبہ عطا فرمائے۔